الصلاة خير من النوم. یہاں پہ ٹوپی میں گرے جا رہے ہو، ٹوپی اوڑ اوڑ کے آیا کرو جلسوں میں. اٹھائے گا وہ، کیا بات چل رہی تھی؟ اٹھائے گا. اب اجازت دو تو ایک عربی کا شعر ہے، اسے سمجھائیں. وَلَوْ أَنَّا إِذَا مُتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً لِكُلِّ حَيٍّ. ایک عربی شاعر کہتا ہے اگر مرنے کے بعد میں ہم چھوڑ دیے جائیں تب تو موت ہر زندے کے لیے خوشی کا سامان ہوگی. کیا بات، بھئی مرے اور چھٹی ہو گئی تو کتنی خوشی کی بات ہے. چلا جھنجھٹیں ختم ہوئی کہ وہ میرا یہ بولا سب سے آزاد ہوا، موج میں آ گیا، موت ہو گئی، مر گیا، بوال کٹا، کہاں الجھنوں میں دقتوں میں پھنس کے رہ گیا تھا. لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً لِكُلِّ حَيٍّ. اگر مرنے کے بعد میں چھٹی ہو جاتی تب تو موت ہر زندے کے لیے بڑی خوشی کا سامان ہوتی. لیکن دوسرا شعر سنو. وَلَكِنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. لیکن دقت تو یہ ہے، پریشانی تو یہ ہے، امتحان تو یہ ہے، آزمائش تو یہ ہے کہ جب ہم مریں گے بُعِثْنَا پھر اٹھائے جائیں. اللہ مر گئے اور چھوڑ دیے جاتے تو قصہ تو ختم ہو جاتا جی. لیکن بوئسنا پھر اٹھائے جائیں گے. وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. اور اس کے بعد میں ہر چیز کے بارے میں ہمارا خدا ہم سے پوچھے گا. اللہ اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ بے شک. تیاری کر لو. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سارا فی الخیرات. جو موت کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ 11ویں کے پتیلے بنے، گلے تک بریانی کھائی، ظہر کی اذان ہو گئی تو کہہ رہا بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا، سو گیا، پھیل گیا. کس کی کھائی؟ غوث اعظم کی. غوث اعظم کی کھائی، نگلی، گلے تک چڑھائی، ظہر کی اذان ہو گئی تو پھیل گیا. وہ کہہ رہے ہیں بھاری ہو گیا پیٹ. جلجیرے سے کھائیے نا، بھاری ہو گیا، پھیل گیا جی. غوث اعظم کی کھا کے. اور غوث اعظم خوب دھیان میں رکھیو، غوث اعظم کا لقب محی الدین ہے. محی الدین. بے شک. مرغا زندہ کرنے والے کو غوث اعظم نہیں کہتے، زندہ کرنے والے کو غوث اعظم نہیں کہتے. جو اپنے نانا کے دین کو زندہ کرتا ہے اس کا نام غوث اعظم ہے. خالی بریانی کھا کے دین زندہ نہیں ہو سکتا ہے. غوث اعظم کی نیاز بھی کھایا کرو، مسجد میں جا کے اللہ کی نماز. سبحان اللہ. بے شک. حق ہے. بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب. واہ واہ واہ. تب سچے قادری کہلاؤ گے. بے شک. اور غوث اعظم بھی اللہ کرے وہ دولہا بنے میدان محشر میں تو ہمیں براتیوں میں قبول کر لے. آمین. اللہم آمین. ایسے تو ان کے براتی جو ہوں گے وہ بڑے بڑے اولیاء اکرام ہوں گے. جی سمجھ رہے ہو؟ جی. تو دعا مانگیو کہ یا اللہ کہیں نہ کہیں سے جھانکنے کا ہی موقع مل جائے. جھانکتے ہوئے براتیوں پہ بھی رحم آ جاتا ہے. کسی کو چل آ جا تو بھی کھا لے، چل کھا لے. تو کیوں للچائی نظروں سے جھانک رہے آپ؟ تو کم سے کم اتنی دعا مانگا کرو یا اللہ وہ برات نکلے غوث اعظم کی تو ہم جھانکنے والوں میں ہو جائیں. مگر جھانکنے والوں میں بھی صحیح ستھرے اور صاف ستھرے ہوں گے. پھٹکنے دیا دی جائے گا وہاں پہ، پھٹکنے بھی. جی. لیکن دفع ہو جا. سڑے بھسے کہاں سے چلے آ رہے ہیں. نکلو یہاں سے. تمہیں تو جھانکنے تک کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. جھانکنے کی بھی پرمیشن انہیں ملے گی تو کم سے کم 5 وقت کا نمازی تو ہو. ایک مہینے روزوں کا روزہ دار تو ہو کم سے کم. مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالنے والا تو ہو کم سے کم. اگر غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو یہ کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء اور فجر کے وضو سے فجر پڑھنے والا تو ہو. بہت اچھا. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا پیغام ہے. بے شک. اتنا تو ہو تو جھانکنے دیا جائے گا وہاں پر. بہت اچھا.
تو خالی ہاتھ مت جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ. حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ. سب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ من دخل القبر بلا زاد، جو قبر میں بغیر توشے کے، مطلب جو قبر میں بغیر نیک اعمال کے چلا گیا، جی فَكَأَنَّمَا رَكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِينَةٍ، تو گویا کہ اس نے سمندر میں بغیر کشتی کے چھلانگ لگا دی. کیا بات. اب کوئی بغیر کشتی کے اگر سمندر میں اتر جائے تو کیا ہوگا؟ دو چار کھائے گا پھر چلا جائے گا. تو قبر میں جاؤ تو توشہ ساتھ میں لے کے جاؤ، نیک اعمال ساتھ میں لے کے جاؤ. اس لیے کہ قبر میں تختے لگے، منو مٹی پڑی، چچا ادھر کو، تاؤ ادھر کو، ابا ادھر کو، بھائیے ادھر کو، دوست ادھر کو، عزیز و اقارب ادھر کو، سب ادھر. حدیث میں آتا ہے کہ جانے والوں کے جوتوں کی آوازیں سن رہا ہے مردہ، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. آقا نے فرمایا کم سے کم اپنے عزیز کو جب قبر میں دفن کر دو تو اتنی دیر قبر پہ رکا کرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، اور ذبح ہونے کے بعد جتنی دیر میں اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے. کم سے کم یہ پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہوگا. اتنی دیر تک اپنے عزیز کی قبر پہ رہا کرو، اس لیے کہ نیا گھر ہے، تم وہاں رہو گے تو دل بہل جائے گا. مگر کس کا دل بہل جائے گا بھیا؟ کس کا دل بہل جائے گا؟ ایسی پتھرائی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی، حالانکہ یہ صحیح تو نہیں کرتی ہیں، بہت روتی ہیں یہ. مگر ایک سیانے نے کہا تھا بیٹیاں نہیں ہوتی تو باپوں کے جنازے سناٹے میں اٹھا گئے. اللہ اکبر. اللہ. سمجھ رہے ہو؟ ایسی پتھرائی ہوئی آنکھیں ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی. حلقے پڑ جائے تو ہوتے ہیں کہ حلقے رات رات بھر گزرتی ہیں ان کے روتے ہوئے میتوں کے پاس میں. آپ وہاں رکنے کی باتیں کر رہے ہو. یہ تو یہاں سب آ گیا جھمگٹا. عورتیں ان بہن بیٹیوں کو ہمارے نوچ رہی ہیں، اور یہ مرد انہیں نوچ رہے ہیں جو ابھی اپنے عزیز کو منو مٹی تلے داب کے آئے. ان سے کہہ رہے ہیں بوٹی بڑھا نا، بوٹی بوٹی بڑھا. ارے روٹی اٹھائیے، قورمہ اٹھا، اب نعرے سننی رہی ہے نہ کلا. اس کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے روتے روتے. اس نے اپنے باپ کو کھویا، کسی کی نگاہوں کے سامنے اس کا بھیا رخصت ہو گیا، کوئی اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گیا، کسی عورت کے دامن پہ بے وقی کا تھپا لگ گیا، کسی بچے پہ داغ یتیمی لگ گیا. اور یہاں پہ آ کے کیا ہو رہا ہے؟ بوٹی نہیں ہے، بوٹی بڑا. چھوڑتے نہیں ہے کہیں بھی، کہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. جنگلوں میں بریانی بن رہی ہے تو ٹوپیاں اتارنی، لاؤ بریانی، لاؤ بریانی. جنگلوں میں بریانی نہیں چھوڑی، کوئی مر گیا تو نہیں چھوڑی، کہیں بھی بریانی نہیں چھوڑی. لاؤ بریانی، لاؤ بریانی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیا چل فوج کھانی، چل مسجد میں آزاد بھی ہو گئی، ادھر کو بھی چل. تو کہہ رہے ہیں کھانی جبھی تو نہیں جاتا ہوں، میں بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا. تو بھاری ہونے کے لیے نہ کھایا کیوں نہ ٹھوسا کیوں نہ تو نہیں دبایا. اس سے رضی بتا رہے ہیں 3 تھیلی لے گا بریانی. میں کہہ نہیں رہا کہیں نہیں چھوڑیں گے. کھاؤ، تمہیں اللہ نے دیا ہے خوب کھاؤ. اللہ حلق حلق تک کھلائے، مگر کھانے کے بعد میں اس کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ کے کہا کرو سبحان ربی یا اللہ یہ کاروبار کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، بزنس کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، رائس مل کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، اس بھٹے کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں. اے مالک و مولا، یہ تیری شان ہے کہ تو مجھے کھلا رہا ہے. تو نہیں چاہے تو میں کچھ بھی کھا نہیں سکتا. بے شک. ارے اس کی مرضی ہے، وہ چاہ رہے ہیں تو کھا رہے ہو. بے شک. ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کاریں کھڑی ہوئی ہیں گھر کے باہر، 3 منزلہ مکان لگے ہوئی ہیں، اے سی ہیں، اور گھر میں پتہ چل رہا ابلوگی آ رہی ہے. ابلوگی بھائی تم ابلوگی کیوں کھا رہا ہو؟ بولے کھانے دے رہا وہ، کہہ رہا یہی کھلاؤں گا تجھے، کھا اسے.
کھلاتا بھی وہی ہے، بے شک جسے نہ کھلائے تو 1000 نعمتیں ہو کھاؤ اسی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن میں فرماتا ہے جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی دو بھر کر کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، صاف وارننگ دی ہے اس نے، میری یاد سے بھاگو گے میں زندگی دو بھر کر دوں۔ اللہ زندگی بھاگو کہاں تک بھاگو؟ اللہ اللہ، لمبی چوڑی تقریر سے کچھ تھوڑی ہوگا۔ جی حضرت فاروق اعظم جو انگوٹھی پہنتے تھے، انگوٹھی اس کو پتا ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ کفا بالموت باغدن یا عمرو، اے عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو موت ہی کافی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائے پہ لکھا تھا؟ حضرت عمر کی انگوٹھی پہ۔ حضرت عمر نے لکھوا رکھا تھا یہ تاکہ یاد رہے کہ اے عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کفا بالموت واعظا یا عمرو، اے عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو موت ہی کافی ہے۔ حضور ہمارے حضور حضرت سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں ایک صاحب کے جنازے میں ہم گئے، ہم حضور کے ساتھ میں تھے، قبر کے کنارے حضور بیٹھ گئے، سر نیچے تو مصطفیٰ رو رہے اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ اور اس کے بعد میں آقا نے فرمایا اے لوگوں، قبر قدرتی برابر میں آقا نے فرمایا لوگوں اس کی تیاری کرو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے پار تو معاملہ آسان، یہاں پھنسے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ بے شک، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا کہ لکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی۔ بے شک، آج میں بھی دھیرے دھیرے اسی لیے چل رہا ہوں کہ میں جس جگہ پہ آیا ہوا ہوں سبحان اللہ وہ مصلح قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ہمدرد قوم و ملت، مخیر قوم و ملت حضور الشاہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا نگر اور ڈگر ہے۔ ماشاءاللہ، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تمہاری اس بستی کو ہمارے حضرت قبلہ نے کہاں کہاں تک متعارف کرایا، بے شک، 4 چاند لگا دیے دھورے میں، عزتیں بڑھا دی دھورے کی، رفتیں بڑھا دی دھورے کی حضرت قبلہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ نے۔ بلکہ ایک جلسے میں، کئی جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کبھی کبھی زیادہ بدتمیزی کرنے کو دل کرے اور یہ کہے کہ ہم ہیں، تو میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کہی ہے، مولانا مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ کی یوٹیوب سے ایک تقریر نکال کے سن لو، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ بے شک، ایک تقریر نکال دو ان کی اور سن لیو، سب صحیح ہو جائے گا معاملہ۔ جی، واقعی میں اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے وجود جو ہوتے ہیں نا، ایسے وجود، ایسی ہستیاں جو ہوتی ہیں، یہ باعث برکت ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تیاری کرو اس کی، جانا ہے اس میں۔ بے شک، جانا کیا ہے؟ اپنی محبوب چیز لے کے۔ اب محبوب کسے بنانا ہے؟ اولاد کو بنایا، چھوڑ گئی، یار دوستوں کو بنایا، چھوڑ گئے، دنیا کے جس رشتے کو بنایا، چھوڑ گیا، تو کیوں نہ اچھے عمل کو محبوب بنا لو تاکہ قبر میں بھی ساتھ رہے، صراط پہ بھی ساتھ رہے، حشر میں بھی ساتھ رہے، میزان پہ بھی ساتھ رہے، اگر جنت میں جاؤ تب جنت میں بھی ساتھ رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا، ایسی چیز کو اپنا محبوب بناؤ۔ واہ واہ واہ، مردہ بھی وہاں سے یہی کہہ دیتا ہے، اس کی عکاسی کریے، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب جاؤ تو اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، ہے نا؟
ادھر گھر والے رو رہے ہیں، ابا چلے گئے، ابا چلے گئے، ابا چلے گئے، ادھر فرشتہ بیٹھا دروازے پہ، وہ کہہ رہا مجھے کچھ مت کہیو، ایک ایک حصے کا اپنا دانہ کھا لیا، ایک ایک قطرہ پانی پی لیا انہوں نے اپنے مقدر کا، وقت آ گیا تھا، میں روح نکال کے اب جا رہا ہوں، مجھے کچھ مت کہیو۔ ادھر گھر والے، حسن بصری فرماتے ہیں اگر اس فرشتے کو یہ بولتے ہوئے گھر والے سن لے نا، سن لے تو کہیں گے کون سا مردہ، ہم خود مر گئے یار، کوئی ٹھکانہ ہے، کیا کرے بیٹھے، اب کیا کرنا چاہیے، اور کہاں جانا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کی بات اگر سن لے تو مردے پہ رونا بند کر دے اور خود پہ رونا شروع کر دے۔ اللہ، موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری ایسے نہیں ہوگی، ہے نا، تھوڑا بہت وقت دیا کرو، جیسے 5 ٹائم کے لیے نمازوں کا وقت دو، رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان کے مہینے میں بیویوں کو سمجھا رہے ہیں شوہر، کہہ رہے ہیں توڑ لے، کہہ رہے ہیں توڑ لے، تیرے ہوٹل پہ پپڑی جم گئی، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ تو توڑ لے، تو بھولی بھالی میری بیوی پپڑی جم گئی، ارے تم مر گیا، 11 مہینے اس نے چھٹا کھلایا، دن میں بھی کھلایا، رات میں بھی کھلایا، سات پہر دو پہر سب میں کھلایا، 1 مہینے کے روزے کے آگے کہ بیوی سے کہہ رہا دل کٹ رہا، میرا دل کٹ رہا، موت پڑ گئی 1 مہینے میں، ارے روزے میں مر بھی جائے گی تو سیدھی جنت میں جائے گی، کیا بات، چل اگر بھوک سے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے اگر مر بھی گئی روزے میں جا رہی ہے جنت میں، مرنے دے، تو اتنی کوئی زیادہ سختی تھوڑی ہو گئی تو اس سے بھی کہہ رہے ہیں توڑ لے، تو توڑ لے۔ دعوے داری یہ ہے کہ غلام ہم کے اور عمل بغاوت کا اظہار ہو رہا، بغاوتوں کا، بغاوت کی بو آ رہی ہے، ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی، موت ہے یہ موت، دنیا میں ہر حقیقت سے اختلاف کیا مگر یہ سب سرنڈر، موت آ گئی، الموت قد ہو کل نفس شاربوہا، موت ایک پیالہ ہے، ہر جان کو پینا پڑے گا، والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک دروازہ ہے، ہر ایک کو اس میں داخل ہونا پڑے گا، کون بچا، کنفرم ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، جانا ہے، بڑے بڑے مالداروں، بڑے بڑے خدائی کے دعوے داروں، فرعون، حامان، شداد، غرور و تکبر کے پہاڑوں کو موت نے تخت سے اٹھایا ہے، مٹی میں ملا دیا، چلو یہاں سے، موت ایک ایسی حقیقت جو نہ کسی غریب کی مفلسی پہ رحم کھاتی ہے، نہ کسی امیر کی دولت اسے خرید سکتی ہے، نہ کسی کی طاقت کے ساتھ وہ یہ کوئی سمجھوتا کر سکتی ہے، بڑے بڑے پہلوان زیر کیا ہے موت نے، بڑے بڑے پہلوان توڑی ہے ان کی پہلوانی کو موت نے، بڑے بڑے شہزور، سارے زور، سارے بل، سارے کس جس چیز نے ہر ایک کے نکالے اس کا نام موت، بے شک گرا دیتی ہے۔ دعا مانگو کہ یا اللہ اچھا وقت، وہ لاسٹ وقت جو ہے وہ صحیح سے گزر جائے۔ حضور فرماتے ہیں موت، مومن کو موت جو ہے وہ پیشانی کے پسینے سے آ جاتی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیٹے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہلکا سا پسینہ آیا پیشانی پہ، ابا 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 گئے، اچھی خاصی بات کر رہے تھے مجھ سے، ایسی پسینہ آیا تھا تھوڑا پیشانی پہ، ختم ہو گئے، کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں مومن کو پسینہ آتا ہے پیشانی پہ اور اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن کسی اور ڈھنگوں میں بھی موت آتی ہے، کبھی ایسی جگہ پہ موجود ہو تو اس کو بیان بھی مت کیا کرو، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ جوان اونٹ جب وہ دہاڑتا ہے، ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانی کا وہ عالم ہوتا ہے، بڑی دقتوں کا، بڑی آزمائشوں کا عالم ہوتا ہے، اللہ کرے نزا کے وقت میں جب موت آئے تو ادھر جان جا رہی ہو اور خدا کرے ادھر جلوے جانا دکھایا جا رہا۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک ولی تھے، بزرگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی جتنی حدیثیں ہیں ان کا جو مفہوم ہے
وہ کہیں نہ کہیں اس مفہوم سے ملتا جلتا مفہوم مجھے قرآن میں مل جاتا ہے. ایک حدیث میں نے آپ کی پڑھی لیکن وہ مفہوم مجھے قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہے وہ حدیث؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کہ مومن کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا یہ مضمون یہ معنی تمہیں قرآن میں کہیں نہیں ملا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہیں نظر نہیں آتا. آقا فرما رہے ہیں جاؤ اور جا کر کے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کرو. کیا بات. ہاں پڑھتے 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 جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر مصر کی عورتوں نے کہا تھا زلیخا یوسف کو باہر تو نکالو، ہم بھی تو حسن یوسف کو دیکھیں، ہم بھی تو دیکھیں وہ یوسف کتنے حسین و جمیل ہے، ہم بھی تو ان کا حسن کا دیدار کر لیں. حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف کو باہر نکالا ادھر عورتوں کی پوزیشن کیا تھی؟ ہاتھ میں لیمو ہے، چاقو ہے، کاٹنا شروع کیا، چھری چل رہی ہے، لیمو کٹ گیا، چلتے چلتے چھری نے انگلیوں پہ وار کر دیا، انگلیاں کٹ رہی ہیں مگر سامنے حضرت یوسف کا حسن و جمال تھا، سامنے حضرت یعقوب کا حسن و کمال تھا. عورتوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں مگر حسن یوسف کے چلنے ہیں انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. وہ اللہ کے ولی سمجھ گئے. میرے آقا سمجھانا یہ چاہتے ہیں جب نگاہوں کے سامنے حضرت یوسف کا حسن و جمال ہو انگلیاں کٹ جائے پتہ نہ چلے ادھر موت آ رہی ہو، جان نکل رہی ہو اور سامنے گنبد خضرا کے مکی کا جمال آ جائے، صاحب گنبد خضرا کا جمال آ جائے، روح نکل جاتی ہے مرنے والے کو پتہ تک. سبحان اللہ.